بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، السلام علیکم۔ پارٹس آف اسپیچ کے بعد اب ہمارا ٹاپک ہے ٹینسز۔ ٹینسز سیکھنے سے پہلے آپ پارٹس آف اسپیچ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ٹینس کا معنی ہے زمانہ۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے تین ہیں: حال، ماضی اور مستقبل، جو انگریزی میں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کہلاتے ہیں۔ ان تین زمانوں کو مزید چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس طرح مجموعی طور پر 12 ٹینسز بنتے ہیں۔ انگلش گرامر میں ٹینسز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ٹینسز سیکھے بغیر آپ انگلش لکھ سکتے ہیں، نہ بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ Now we start our lesson with the use of is, am, are۔ پارٹس آف اسپیچ میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ is, am, are، was، were اور been verb be یعنی ہونا کی مختلف حالتیں ہیں۔ جب زمانہ حال میں کسی جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے، بلکہ کسی شخص یا چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا یا پوچھا جائے، تو verb be کی پہلی حالت is, am, are استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے I کے ساتھ am استعمال کرتے ہیں۔ he، she، it یا بطور سبجیکٹ آنے والے سنگولر ناؤن یعنی واحد اسم کے ساتھ is استعمال کرتے ہیں۔ we، you، they یا بطور سبجیکٹ آنے والے پلورل ناؤن یعنی جمع اسم کے ساتھ are استعمال کرتے ہیں۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کے بعد not لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what، why، where، who وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی is, am, are سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یاد رکھیں کہ ایسے فقرات جن میں is, am, are بطور verb استعمال ہوتے ہیں وہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے ہی فقرات ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی کتابوں میں ایسے فقرات عموماً is, am, are کی ہیڈنگ کے تحت ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ فقرات جن میں کوئی ایکشن ورب جیسے پلے، رائٹ، گو آئے یا کوئی اسٹیٹ ورب جیسے ریزیمبل مشابہ ہونا، لک نظر آنا، نیڈ ضرورت ہونا آئے، انہیں پریزنٹ سمپل ٹینس یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہیڈنگ کے تحت ڈسکس کرتے ہیں۔ Now we discuss the use of was and were۔ زمانہ ماضی میں کسی فقرے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے، بلکہ کسی شخص یا چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا یا پوچھا جائے تو was یا were استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے he، she، it، I یا بطور سبجیکٹ آنے والے سنگولر ناؤن کے ساتھ was استعمال کرتے ہیں۔ we، you، they یا بطور سبجیکٹ آنے والے پلورل ناؤن کے ساتھ were استعمال کرتے ہیں۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں was، were کے بعد not لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں was، were کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں was، were کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what، why، where، who وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی was، were سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جن فقرات میں was، were بطور verb استعمال ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر past simple tense کے ہی فقرات ہوتے ہیں، لیکن ہم عموماً انہیں was، were کی ہیڈنگ کے تحت ڈسکس کرتے ہیں اور دوسرے verbs پر مشتمل فقرات کو past simple tense یعنی past indefinite tense کی ہیڈنگ کے تحت ڈسکس کرتے ہیں۔ Now we come to the use of shall be and will be۔ اکثر اوقات verb be اپنی مختلف حالتوں یعنی is، am، are، was، were
اور been کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ been اکیلا استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ has, have یا had کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات be خود ہی ہونا کے معنی کے طور پر بطور verb استعمال ہوتا ہے، جیسے خوش ہوں be happy، خاموش ہو جائیں be quiet، لیکن بعض اوقات be shall یا will کے ساتھ مل کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر زمانہ مستقبل میں کسی جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے بلکہ کسی شخص یا چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا یا پوچھا جائے تو shall be یا will be استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے I, we کے ساتھ shall be استعمال کرتے ہیں، باقی تمام سبجیکٹس کے ساتھ will بھی استعمال کرتے ہیں۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں shall یا will اور be کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں shall یا will کو سبجیکٹ سے پہلے اور be کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں shall یا will کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, why, where, who وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی shall یا will سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یاد رکھیں کہ جن فقرات میں shall اور will کے ساتھ verb be استعمال ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر فیوچر سمپل ٹینس یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے ہی فقرات ہوتے ہیں۔ ان فقرات میں گا، گی، گے کے لیے shall یا will اور ہونا کے لیے verb be استعمال ہوتا ہے۔ Now we discuss the use of has been, have been, had been, shall have been and will have been۔ جب زمانہ حال کے فقرات میں وقت کا ذکر یا تاثر پایا جائے تو is, am, are کے بجائے has been یا have been استعمال کرتے ہیں۔ اس فقرے پر غور کریں۔ میں بیمار ہوں I am ill۔ اب اگر میں کہوں کہ میں 2 دن سے بیمار ہوں تو اس کا ترجمہ ہوگا I have been ill for 2 days۔ اس فقرے میں am کی جگہ have been استعمال ہوا ہے کیونکہ اس فقرے میں وقت کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح انگریزی میرا پسندیدہ مضمون ہے English is my favorite subject۔ اب اگر اس فقرے میں وقت کا تاثر دیا جائے تو اس کی جگہ has been استعمال ہوگا، جیسے انگریزی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مضمون رہا ہے English has always been my favorite subject۔ یہ بات آپ پارٹس آف اسپیچ میں ایڈورب کے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کہ always, has اور been کے درمیان آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ he, she, it اور کسی سنگولر ناؤن کے ساتھ has been، جبکہ I, we, you, they یا کسی پلورل ناؤن کے ساتھ have been استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانہ ماضی کے فقرات میں وقت کا ذکر یا تاثر پایا جائے تو was ورک کی جگہ had been استعمال ہوتا ہے، جیسے میں 2 دن سے بیمار تھا I had been ill for 2 days۔ اکرم کبھی بھی اچھا طالب علم نہیں رہا تھا اکرم had never been a good student۔ زمانہ مستقبل کے فقرات میں وقت کے ذکر یا تاثر کی وجہ سے shall be اور will be کے بجائے shall have been اور will have been استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم شام سے مارکیٹ میں ہوں گے We shall have been in the market since evening۔ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے since یا for استعمال کرتے ہیں۔ اگر وقت کا نقطۂ آغاز point of time یعنی starting point دیا گیا ہو تو since استعمال کرتے ہیں، جیسے صبح سے since morning، کل سے since yesterday، 1970 سے since 1970۔ اگر وقت کا دورانیہ period of time یعنی duration of time دیا گیا ہو تو for استعمال کرتے ہیں، جیسے 2 دن سے for 2 days، 3 ماہ سے for 3 months، 5 سال سے for 5 years۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ بہت عرصہ سے یا مدت سے کے لیے for a long time کے علاوہ since long بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں بہت عرصہ سے یا مدت سے بے روزگار تھا I had been jobless for a long time اور since long۔ کئی یعنی many یا several کے ساتھ ہمیشہ for استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ کئی سالوں سے نشے کا عادی تھا He had been an addict for many years۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اس لیکچر میں ہم نے از، ایم، آر، واز، ور، شیل بی، ول بی کے علاوہ ہیز بین، ہیو بین، ہیڈ بین، شیل ہیو بین اور ول ہیو بین کا استعمال سیکھا۔ اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں دی گئی ایکسرسائزز خود کیجئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ہیز، ہیو، ہیڈ، دیئر اور اٹ کا استعمال سیکھیں گے۔